چلو علی کا ساتھ تو زہرا ایک ایک دروازے پہ سیدہ خود گئی ہے علی کے ساتھ. بھرے مدینے سے صرف 6 لوگ ملے, صرف 6 بندے. اس لیے صاحبہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں, صرف زبان سے اقرار کافی نہیں ہے. وہ 6 بندے تھے جن کی زبان بھی ایک تھی, جن کا عمل بھی ایک تھا, اور جنہوں نے صرف زبان سے رسول کے سامنے اقرار کیا تھا وہی لوگ تھے. اسی محمد کی بیٹی تھی, یہ کہتی ہوئی نظر آئی, بابا صحبت علیہ مسائل لو انہا صحبت علی الایام سرنا لیا لیا. بابا تیرے جانے کے بعد مجھ زہرا پہ اتنی مصیبتیں اکرمکم اللہ, سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دیکھو. حضرت سید الشہداء کا چہلم منا رہے ہو نا. اللہ نے ہمیں 14 معصوم عطا کیے, 14 میں سے آخری معصوم باقید حیات تھے, 13 معصوم شہید ہو چکے. قبلہ 13 میں سے 12 معصوم کا ہم کبھی چہلم نہیں مناتے. صرف ایک واحد مظلوم ہے حسین جس کا چہلم مناتے ہو. کیوں؟ باقیوں کو کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ چہلم ہمیشہ وارث منایا کرتے ہیں. ہر معصوم کا وارث موجود تھا, چہلم منایا ہوگا, لیکن حسین وہ مظلوم ہے جس کا ایک ہی وارث تھا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پاؤں میں بیڑیاں تھی, گلے میں خاردار داؤ تھا, شام کا زندان تھا. کربلا کی طرح منہ کر کے بابا نہ تیرا وہ مظلوم بیٹھا ہو, تیرا چہلم بھی نہیں بنا. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دے ہو. صرف 1 یا 2 جملوں کی مجھے اجازت دینا, چند آنسو آ جائیں گے, جنت کی ضمانت بن جائیں گے. حسین کی شہادت کے بعد نبی کی بیٹیاں ہاتھ پسے گردن بدوا کے بے پلانے اونٹوں پہ بے پردہ سوار ہو کے کوفہ و شام کے بازاروں سے گزری. علماء فرماتے ہیں کہ جب قافلہ چلا ہے نا آل محمد کا, اگر سمجھ گیا تو بہت روئیں گے آپ, میری بات پہنچ گئی تو گریے کے لیے کافی ہو جائے گا, کہ رستے میں ماؤں نے اپنے بچوں کو نہیں پکڑا تھا, بچوں نے ماؤں کے دامن پکڑے ہوئے تھے, اور یہ ملعون تازیانوں کے ساتھ, نیزوں کی انیوں کے ساتھ اونٹنے کو بتاتے تھے. جب تک بچے کا ہاتھ ماں کے دامن میں رہتا, بچہ محفوظ رہتا, اور جب ہاتھ چھوٹتا آواز سے کہتا ہے اماں ہمیں گر رہا ہے, بچہ گرتا, گھوڑوں اور اونٹوں کے پاؤں تلے آ کے کچلا گیا. اگر ایک وقت ایسا آیا کہ حسین کے سینے کا تعویذ بھی گر گیا, اگر حسین کے سر والا نیزہ زمین میں گر گیا, اشقیاء نے بڑی کوشش کی کہ حسین آگے چلے, سر حسین آگے چلے, لیکن نہیں چل سکا. تو کیا کیا؟ تازیانہ اٹھایا, کہا آئے یہاں سید الساجدین تشریف فرما تھے, آ کہتے سجاد یا اپنے بابے سے کہہ چلے ورنہ اپنی پشت سے کپڑا ہٹا, ہم تیری پشت پہ ظلم کریں گے. اور سید الساجدین چلتے چلتے وہ آئے جہاں سر حسین تھا, اور آئے کہتے بابا اب سجاد کی پشت اس قابل نہیں رہی,
مقام تک سکینہ سو نہیں سکی تھی. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. اللہ تعالیٰ یہاں آ کے سکینہ کو نیند نے تنگ کیا. سکینہ نے سونا چاہا. دیکھا کوئی جگہ ایسی مل جائے جہاں سایہ ہو اور میں سو جاؤں. اللہ تعالیٰ ڈھونڈتی ڈھونڈتی جگہ سکینہ کانپنے سے کافی دور نکل گئی. کچھ جھاڑیاں ملی. جھاڑیوں کی اوٹ میں پتھروں کا سرہانہ بنا کے سکینہ سو گئی. وہ جو باپ کے سینے پہ سونے کی عادت تھی, پتھروں کا سرہانہ بنا کے سکینہ سو گئی. مطلب کی زبان سے اپنے ایک لفظ کا ضامن ہو. اللہ تعالیٰ کہ جب قافلے کی کوچ کا وقت آیا نا, قافلے کی کوچ کا وقت آیا, آواز آئی قافلے والوں چلو, قیدیوں چلو. ان دنوں جناب سکینہ اس اونٹ پہ سوار ہوتی تھی جس پہ جناب